اللہ نے کوئی شے رکھی ہے. توجہ میرے وال رکھنی ہے. اللہ فرماتا ہے لقد کان فی قصصہم، لقد شک نہیں کرنا، کان فی قصصہم انہاں دیاں خبراں دے اندر، انہاں دے قصصہم دے اندر، قصیاں دے اندر عبرۃ لأولی الالباب، اللہ نے عقل منداں واسطے عبرت رکھی ہے. کی رکھی ہے؟ اللہ نے عقل منداں واسطے عبرت رکھی ہے. ماں کان حدیث یفترا، کوئی بندہ اے نہ کہہ دے کہ بناوٹی گلاں نے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، اس سابقہ پورے لٹریچر کی تصدیق کرنی ہے نے، وتفصیل کل شیء، ان کے اندر ہر چیز کا مفصل بیان ہے. پہلی بات سمجھ آئی کہ اللہ فرماتا ہے لقد کان فی قصصہم، بے شک انہاں دے قصیاں دے اندر عبرت رکھی اللہ نے، انہاں دے قصیاں دے اندر عبرت ہے. مولا فقط بات عبرت تک رہ گئی، فرمایا نام وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، انہاں دے ذکر دے اندر ہدایت ہے، انہاں دے ذکر دے اندر رحمت ہے. پہلی بات دونوں عبرت ملے گی، دوسری بات ہدایت ملے گی، تیسری بات رحمت ملے گی. قرآن دی کیڑی صورت ہے جی؟ کیڑی صورت ہے؟ یہ دے اندر کنا ذکر ہے؟ یوسف صورت ہے نا، تو پھر یوسف کا ہی ذکر ہے. اگر ان دے اندر توڑے جو کوئی بندہ کہہ دیتا ہے کہ یوسف کا ذکر نہیں، دو نبیوں کا ذکر ہے، تو میں پھر کہاں گا کہ اللہ پھر فرمادا لقد کان فی قصصہم دے بجائے فرمادا ہما. ایتھے اللہ فرمادا ہم کا معنی ہے کہ ان کے قصوں میں، ہم کا معنی ہے ان کے قصوں میں. اللہ نے واضح نہیں کیتا ان کے قصوں میں، یعنی یوسف کے قصے میں فقط یوسف کی بات نہیں، یوسف کے قصے میں اللہ زلیخا کا بھی ذکر کر رہا ہے. یوسف کے قصے میں اللہ یوسف کی عزت پر پہرا دینے والے مصری بچے کا بھی ذکر کر رہا ہے. یوسف کے ذکر میں اللہ ایک بھیڑیا کا بھی ذکر کر رہا ہے. بات کیسی لقد کان فی قصصہم، اگر بات ہوتی انبیاء دی تھی اللہ فرماتا لقد کان فی قصص الانبیاء، لیکن اللہ نے انبیاء کا نام نہیں لیا، اللہ نے یوسف کا نام نہیں لیا، اللہ نے اس مقام دے اتے فقط نبی دا تذکرہ نہیں کیتا. رب نے تے گل رکھی ہے ان تے ہم تے، ہم دا معنی ہے ان، یعنی انہاں دے قصے دے اندر یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ عبرت دی ضمانت دے رہے ہیں کہ جڑا انہاں دے قصے پڑھے گا مولا کنہاں دے قصے نے. اللہ فرماتا ہے یوسف دا، یوسف دے ذکر دے نال زلیخا دا، زلیخا دے نال مصری بچے دا ذکر ہے، مصری بچے دے نال اللہ فرماتا ہے کہ اگر بھیڑیا دا ذکر ہے. قرآن کہتا ہے کہ اگر قرآن دے اندر بھیڑیا دا ذکر آ جائے تے اللہ عبرت عطا کر دیتا ہے، اگر بھیڑیا دا قصہ آ جائے تے اللہ ہدایت عطا کر دیتا ہے، اگر بھیڑیا دا ذکر آ جائے تے اللہ رحمت عطا کر دیتا ہے. وہ یارو جدو یوسف دے بھیڑیا دا ذکر رحمت دے محمد دے غوث دا ذکر کی مدینہ ہو. یہ بات ہو رہی ہے رحمت دی اور ہدایت دی. عبرت کا واقعہ میں پہلے سنا چکے ہیں. انہاں دے قصیاں وچوں عبرت ملے گی اور ہدایت کیویں ملے گی. اللہ فرماتا ہے شک نہیں کرنا، کوئی شک کرن والا ہوے گا تدے اللہ نے فرمایا شک نہیں کرنا میرا غوث رحمت ہے، شک نہیں کرنا میرا غوث ہدایت ہے، شک نہیں کرنا میرا غوث رحمت ہے. رحمت کا معنی ہے، چلو یہ بات اگے لے چلنے ہیں، پہلے ہدایت پہ گفتگو کرنے ہیں کیونکہ اللہ پہلے ہدایت کا اعلان فرما رہے ہیں. ہدایت تو بندہ کرتا ہے جڑا خود ہادی ہو
حاصل کر لیے تے دل کرتا ہے اور بغداد دے اندر چلے جاواں جا کے بغداد دے اندر ہور علم پڑھاں ماں کہتی ہے پترا صبر کر میں مراقبہ کرنی ہے ماں نے مصلی بچھایا مراقبہ کیتا تھوڑی دیر گزری ماں جواب دے دیے پتر بغداد دے اندر چلا جا اللہ تینوں بڑی عزت عطا کرے گا بغداد دے اندر تینوں بڑی شانہ ملن گیاں بڑے مقام دے نال تینوں نوازیا جائے گا لیکن اماں جاندی واری کچھ دے تے دے سبحان اللہ توجہ نہیں اماں کچھ دے دے 80 دینار ماں کو موجود ہیں ماں نے کیتے ہاف ہاف فرمایا پتر ایک دے 40 ہے ایک دے 40 ہے تو اپنا 40 حصہ لے تے چلا جا تو ماں نہ فرمایا کی گل ہے ماں اپنے ہاتھ نہ رکھ دے ماں نے وہ 40 دینار غوث پاک دے کپڑیاں دے سی چھٹے تے غوث ٹر پیا کافلے دے نال بغداد دے سفر ول ہن کافلے دے نال چلدے 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 ایک مقام تے قافلہ جا کے رکیا جدوں ایک قافلہ رکیا نا تے رستے دے اندر کر لیا ڈاکواں نے حملہ جدوں حملہ آور ہوئے تے ایک نوں دوسرے نوں تیسرے نوں کافلے دے سردار کو لے کے چھوٹے تک سارے نوں لٹ لیا سارے تو تھوڑی عمر ہے میرے غوث کی بارگاہ دے اندر ایک ڈاکو آیا کہتا تیرے کول بھی کوئی شے ہے فرمایا میرے کول ہے انہیں فوراً کپڑے ادھر ادھر چیک کر بھئی کی ہے تے کولوں کوئی شے نہیں نکلی ادھر ویکھ کوئی شے نہیں نکلی انہیں کہا ایویں یقلیاں مارنا ہے کوئی شے تے تیرے کول ہے ہی کوئی فرمایا تینوں نظر نہیں ہے تیری اکھ ویکھن والی نہیں ہے میرے کول شے ہے سبحان اللہ سرکار غوث پاک نے فرمایا میرے کول ہے انہیں دوسرے بیلی نو آکھیا تو چیک کر انہیں چیک کیتا کوئی شے نہیں تیسرے نے چیک کیتا کوئی شے نہیں نکلی چلتے چلتے ڈاکواں دا سردار کہتا ہے کہ جا کے لے کے آؤ میرا باس اور سردار کے سامنے پہنچ گئے فرمایا 10 تیرے کو کوئی شے ہے فرمایا 40 دینار موجود نے فرمایا کتھے نے ماں نے کپڑیاں دے وچ سی کے مینوں دتے نے میرے غوث نے کڈ کے وکھائے ڈاکواں دا سردار حیران ہو گیا کہ میں دس رہا کہ میرا غوث ہدایت کے میں پریشان ہو گیا کہ یار تو چاہتا تے جھوٹ بول دیندا تو چاہتا تے پیسے لکا کے چلا جاتا رستے کے اندر باقیاں دے بھی کام آنے سن فرمایا نا ماں نے کہا سی پتر جدوں بھی جانا ہی تے ہاتھی بن کے جانا ہے جدوں بھی جانا ہی جا کے ہدایت کرنی ہے اگر میں یہ لکا لیتا تے ماں دا فرمان تے رہ جانا سی پھر میں غوث ہاتھی کے لیے بندا فرمایا جے اگر تو زمانے کے اندر ایک چھوٹی سی عمر کے اندر ہاتھی بن رہے تے پھر مہربانی فرما سانو بھی ہدایت عطا کر فرمایا کی کرنا ہے فرمایا کہ بس آج تو بعد جتنی لٹے تیرے ہاتھاں تے بیعت کر کے وعدہ کرنے ہیں کہ آج تو بعد اسی کوئی چوری نہیں کریں آج تو بعد کوئی ڈاکہ نہیں ماریں گے یہ ہے میرا غوث ہاتھی جنہوں اللہ نے ہدایت کا مرکز بنا دیا پھر توجہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا غوث رحمت دی پھر بات اگے لے چلنے سورۃ الکہف ہے 18 نمبر سورت ہے اللہ فرماتے ہیں ام حسیبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا کیا معلوم ہے پہاڑ کی کھود گار والوں کے کنارے ہماری نشانیاں عجیب موجود ہیں یادا یہ کون نے اللہ کہتا ہے کہ اصحاب کہف نے بادشاہ دے ظلم تو تنگ آ کے ایک غار دے اندر چلے گئے نے مولا ایک اصحاب کہف کیندے امتی نے اللہ کہتا ہے عیسیٰ پیغمبر دے امتی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے امت دے ولی نے انہاں دے نال ہویا ظلم اے تنگ ہو کے چلے گئے مولا انہاں دا ذکر ایتھے کیوں کیتے اللہ فرماتا ہے سنیا امت نو اے ذکر پڑھ کے سنا تاکہ انہاں نو ہدایت مل جائے تاکہ
کلیم کو پوچھ لئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے امت دے بنی عمل کا نامی بادشاہ دے نال جنگ کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا سونیا سورۃ الاعراف کے اندر بڑا لمبا واقعہ ہے. بلم بن بغورا دا ذکر جدو آئے نا یہ سارا لمبا ذکر ہو گیا پر اندے وچ جڑی چیز تواڈے تک بھیجنی ہے. اللہ نے فرمایا سونیا موسیٰ نبی دے امت دے بنی جڑے عمل کا نامی بادشاہ دے نال جنگ کر رہے سن انہاں دا ذکر قرآن کے اندر کر. یا اللہ انہاں دے ذکر نال کی ملے گا؟ اللہ کہتا ہے عبرت لأولی الالباب میں رب عبرت کی ضمانت دوں. اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہدی و رحمت میں ہدایت کی ضمانت دے رہا میں رحمت کی ضمانت دے رہا. مولا دسنا کی چاہنا ہے کتنے تیرا کلیم ہے کتنے تیرا حبیب ہے. اللہ یہی دسنا چاہتا ہے کہ جدو زمانہ ایسا آ جائے گا لوگ بنیاں دے منکر ہونے لگ پڑیں گے. جدو موسیٰ دے امت دے بنیاں دا ذکر پڑھیں گے رب انہاں نوں محمد دے بنیاں دی شان دی سمجھ عطا فرما دے گا. ایک ہے غوث کی شان کہ غوث رحمت ہے. میرا غوث اعظم مشکل کشا ہے. یا لقد کان فی قصصہم جس غوث کی بات رحمت ہے جس غوث کی بات رحمت ہے. جملہ توجہ کریے کہ اور جس غوث کی بات رحمت ہے اودی ذات کی بڑی رحمت ہوئے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ نے بہت بڑے کمال و مقام دینا نوازی ہے. پھر توجہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ مولانا گل سمجھ کے اندر نہیں آتی گل عقل کے اندر نہیں آتی. میں کہ گل عقل کے اندر نہ ہے یہ اپنی اپنی عقل کی بات ہے. میں کہ اللہ کہتا ہے کہ میں ایک ابابیل دے کو ہاتھی مرائے میں کہ جب مسجد کے اندر بیٹھ کے تو چڑی اڑی انہیں جا کے تے بھینس مار چھڑی ہے. تسی مولانا پریشان ہو گئے ایک چڑی دی کی اوقات کی ایڈی وڈی مجھ ہو جا کے مار دے گا. لیکن یقین کرنا پڑے گا بات عقل کے اندر نہ آئے مننا پڑے گا. وارسل علیہم طیرا ابابیل اللہ نے چڑی تو چھوٹے نے ابابیل اور بھینس تو بڑے نے ہاتھی اللہ نے ابابیل دے کو اپنے گھر کی حفاظت واسطے ہاتھی مرائے نے. بات عقل کے اندر نہ آئے مننا پڑے گا. اصحاب کہف دا کتا جنتی ہے بات عقل کے اندر نہ آئے. وقلبہم باسط ذراعیہ بالوصید بات عقل کے اندر نہ آئے مننا پڑے گا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ایک نبی دا عام جہاں آسا بجے تے 12 چشمے نکل گئے. گل عقل کے اندر نہیں آئے گی لیکن مننا پڑے گا. اور معجزہ اور کرامت کہتے ہی انہوں نے جڑی عقل کے اندر نہ آئے. جڑی عقل کے اندر آ جائے وہ کالا معجزہ ہے. جڑی عقل کے اندر آ جائے وہ دی کرامت ہونا تصور نہیں کیتا جا سکتا کیونکہ کرامت کا تعلق ولایت دے نال نہیں. ولایت اللہ انہوں عطا کرتا ہے جنہیں تے رب راضی ہو جاتا ہے. اور اگر عبادت دے نال کرامتاں ہوندیاں تے پھر اللہ ولایت سارے نوں عطا کر دیندا. بات سمجھ دے اندر ایویں نہیں ہے. ایک مثال پیش کراں. حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت نے بہت بڑی بنیاں نے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ جڑا ہے نا دریا کنارے مصلی بچھا کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. حضرت رابعہ بصری کا گزر ہویا خواجہ حسن بصری نے ویکھیا فرمایا کی کر رہے ہیں؟ فرمایا ولایت حاصل کر رہے ہیں. فرمایا چھڈ جی ایویں ولایت ملنی ہوندی پانی دے نیڑے آ کے تے اے جننے ملا بیڑیاں چراندے نے سارے بڑی اللہ ہوندے. اگر ایویں ولایت ملتی تے پھر مچھلیاں ساریاں بڑی اللہ ہوندیاں پھر کی کراں؟ فرمایا کہ کوئی اور طریقہ لب وجد کے طرح کی کرامت دکھائی تے آپ مسلے تے کھڑے ہو کے عبادت کرنے لگ پے. فرمایا